السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل خامس اخلاص اور ایمان و احتساب پڑھ رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں۔ اس فصل میں بھی مبلغین کی خدمت میں ایک ضروری درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہر تقریر و تحریر کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ متصف فرمائیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیاوی امراض کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر نہ آخرت میں کوئی اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ ترجمہ: حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ ترغیب نے مختلف روایات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے۔ نیز ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قال اللہ تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وفی روایت فانا منہ باری یوفہ وللذی عملہ۔ ترجمہ: حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکاء شرکت سے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلاق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بے زار ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو، وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، من صلی یوری فقد اشرک ومن صام یوری فقد اشرک ومن تصدق یوری فقد
اشرقا۔ ترجمہ: جو شخص ریاکاری کے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس حالات میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے: ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامت رجلا استشہد فاتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفہا فقال فما عملت فیہا قال قاتلت فیک حتی استشہدت قال کذبت ولکنک قاتلت لن یقال جاری فقد قیل ثم امر فیہ فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار ورجلا تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن فاتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا قال فما عملت فیہا قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن قال کذبت ولکنک تعلمت العلم لقال انک عالم وقرأت القرآن لقال هو قاری فقد قیل ثم امر بہ فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار ورجلا وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف مال کلہ فاتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا قال فما عملت فیہا قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا قال کذبت ولکنک فعلت لیقال هو جاودت فقد قیل ثم امر بہ فسحب بہ علی وجہہ ثم القی فی النار۔ ترجمہ: قیامت کے دن جن لوگوں کا اول پہلا میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوں گا جن کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔
ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے سو کہا جا چکا، اور جس غرض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا، اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا، اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیے۔ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں، سو کہا جا چکا، اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جائے گا اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت یعنی رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا۔ بلایا جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر یعنی بھلائی کا کام ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یعنی پیروی مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال بھی آ جائے تو لا حول و استغفار سے اس کی اصلاح فرما لیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ شاہکار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کو بھی۔ اللہ اکبر۔